वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और ईद उल अज़हा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के अल्लाह सुब्हाना ताला क़ुरबानियों को, आप लोगों के हज को, आप लोगों की इबादतों को, आप लोगों की नमाज़ों को, आप लोगों के खैर व खैरात को, आप लोगों की हर जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करे। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे, अल्लाह हर शर से महफूज रखे। ख़ासकर इन पाखंडियों की नजीज़ हरकतों से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन नजीसों की नजीज़ हरकतों से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से आप लोगों को महफूज रखे। और जो हमारी बहनें बग़ैर शादी के बैठी है, अल्लाह उनको नेक सालिहीन जोड़े नसीब फरमाए। और जो बीमार हाल है, अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला शफ़ाए जमील अता फरमाए। और जो मरहूमीन गुज़र चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। और जो हमारी औलादे रास्ता भटक चुकी है, अल्लाह उनको नेक सालिहीन बना दे और हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे। अल्लाह हक़ पे और सच पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है, अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह को जाने अनजाने में हमने जो दिल दुखाया है, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, क्योंकि हम उनके हबीब, उनके महबूब के उम्मती है। अल्लाह हम मासूमों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़िम दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल कैफ ये आपने कुछ मैंने 36 सेकंड की क्लिप रखी, जबकि वो बहुत बड़ी थी, वो 4.5 मिनट की थी, लेकिन उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं रहता आप लोगों की, क्योंकि ईद का मौसम है। कहीं पे यूरोप में, खलीज में ईद है अभी, और हमारे देश में भारत में चांद रात है। तो बहरहाल आप लोगों की मसरूफियत की वजह से वीडियो को भी मुख्तसर रखना पड़ता और आप लोगों को उतने टाइम में सारी चीज़ें बता देने पड़ते। ये हमारे कनाडा की मिनिस्टर है, ख़ारजिया का पोस्ट है उनका, जो कि बहुत गर्म थे वो पार्लियामेंट के अंदर। जिस तरीक़े से ये वाइट हाउस अमेरिका के अंदर तकरीबन यूरोप के 27 ममालिक, तकरीबन यूरोप के और आसपास के, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है और यूरोप के तमाम, जर्मन से लेके फ्रांस, फ्रांस से लेके तुर्की, तुर्की से लेके जितने भी यूरोपीय ममालिक है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, इन सारे कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, जिसमें सब ने अपनी बात रखी। और जिस तरीक़े से कनाडा के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे देश में तो थम चुका है, क्योंकि हमको डराया जा रहा, हमको धमकाया जा रहा, हमारे ऊपर केसा बुक हो रहे हैं, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा, हमारे बच्चों को पकड़ा जा रहा। लेकिन जिसको पकड़ना है, जिसको सज़ा देनी है, उसको अभी तक नहीं दिए। पार्टी से निकाल के क्या एहसान करे हमारे ऊपर? अरे पार्टी में रखो या निकालो, हमको क्या लेना देना, जबकि तुम्हारी पार्टी से खुद हमको कोई वास्ता नहीं है। हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए देश में अमन व अमान, जो कि तुम ये सारे चीजें देने में नाकाम साबित हो चुके हैं। तुम फ्लॉप शो दे रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, सिर्फ डर और खौफ का माहौल बर्पा करे हुए, सिर्फ दहशत मचाए रखे हैं तुमने। लेकिन इससे बाज ऐसे लोग भी है जो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस दरिंदगी से। खैर अल्लाह तुमको तौफीक दे, या अल्लाह तुमको ज़मीन बोझ कर दे, तुमको नस्ते नाबूद कर दे, तुमको खाक में मिला दे, या तुमको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। यही चीज़ हम कह सकते हैं, यही चीज़ हम बोल सकते हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी जिस तरीक़े से यूरोप में ये सिलसिला जारी है, जो बढ़ चढ़ कर, जबकि जीसीसी में अभी कुछ प्रोटेस्ट ठंडा पड़ा है, लेकिन जो पाबंदियाँ, जो बाइकआउट किया गया है, जो पाबंदियाँ आयद किए गए हैं, वो जारी है। जब तक
سزا نہیں دیں گے جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی یہ چیز تو چلتی جائے گی. اس کے ذمہ دار سیدھے سیدھے انہوں ہیں. آج جو دیش میں جو حالات بنے، دیش کے باہر ہماری امیج متاثر ہوئی، جو ہماری بے عزتی ہوئی، اس کے ذمہ دار انہوں ہیں. کیونکہ خارجہ پالیسی ان کے پاس کچھ ہے نہیں. انہوں سوچیں گے کہاں سے بھئی؟ انہوں زیادہ یہی کر سکتے، جا کے پیٹ میں منڈی ڈالتے، پاواں پڑتے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے، پھینکتے وہاں پہ، جملے بازی کرتے، اس کے بعد اپنا کام انجام دیتے. کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ تو ہم دہرائیں گے اس چیز کو، لیکن ضرور یہ کہیں گے کہ ابھی دنیا خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے. کیونکہ ان کی ہر گندی سوچ پہ، ہر گندے خیالات پہ، ہر گندے وچار پہ، ہر ظلم پہ یہی ہوتے رہے گا اب ان کے ساتھ. کیونکہ ان کا صفایا تو طے ہے، نہ اس کو کوئی ٹال سکتے، نہ اس کو چھٹلا سکتے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. لیکن اس ہماری بہن نے، جو ہماری سسٹر نے جو باتیں کی ہے وہ قابل فخر بات ہے. جس طریقے سے اس نے کہا کہ مسلمانوں کو جس حالات میں دیکھا جا رہا ہے بھارت میں، ہر تیسرے دن دوسرے دن ایک نئی پروگنڈا استعمال ہو رہا، نیا ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا، نئی سازش رچی جا رہی، جو قابل مذمت ہے، جو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. ان کو ایک ہی چیتاونی دی گئی ہے ابھی، انہوں سدھرو، اور مسلمان سے یہ جو کینہ کپٹ جو کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی گندی سوچ ان کو بدلنا چاہیے. نہیں تو ان کے اوپر کیا ہوگا بس اللہ ہی جانتا ہے بہتر. ہم اللہ سے تو یہ ضرور دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر ہمارے دیش واسیوں کی، اور اسپیشل یعنی خصوص ہم مسلمانوں کی. کیونکہ جس طریقے سے مسلمانوں کے کاروبار سے لے کر، مسلمانوں کے گھروں سے لے کر، ہر وہ چیز میں مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، جو بھی ایک قابل مذمت ہے. یہ ایک قابل مذمت ہے، جبکہ ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں ان 8.5-9 سال میں کیا کیا ہے ہم نے کبھی نہیں پوچھا. کیونکہ ان کی جملے بازی ہم سوچتے ہیں، اور ان کا ساتھ دیتی ہے ہماری گودی میڈیا. یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے دیش کے باہر یہ لوگ بتانے سے اور کہنے سے بھی قاصر ہے. کیونکہ یہ ان کو منع کیا جاتا ہے، یہ ان کو پیسہ دیا گیا ہے کہ صرف ان کی واہواہی کرے، چاہے یہ کچھ بھی کام کرے، یہ کچھ بھی رویہ اختیار کرے. اس سے ان کو نہ دیش کی میڈیا کو یہ بتانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے، پاک پروردگار نے ہر وہ سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور دنیا کو ہمارے ارد گرد رکھا ہے. ابھی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، دنیا کی ساری نظریں ہمارے اوپر ہے. کیونکہ ہر وہ ظلم ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، پہلے ہم برداشت کرتے تھے، چیختے چلاتے تھے، ہمارا سننے والا اور بولنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن آج حالات برعکس ہو چکے ہیں، حالات عکس ہو چکے ہیں، جس کی آپ لوگ جو دعائیں کی، جو عبادتیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے. اس لیے میں یہی کہوں گا، یہ ہمارے لیے الحمدللہ خوشی کا لمحہ ہے. اور جتنا ہو سکتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، خیرات کیجئے اور نمازوں کی پابندی کریے، تاکہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں ہم. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے کو ترچھی آنکھ سے بھی دیکھ سکے. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف یہ خبیث ہے ہمارے اوپر، خبیث کے بچے ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے. لیکن یہ زیادہ دن تک چلنے والا ان کا نہیں ہے، یہ بہت جلد. ابھی تو ان کی ہر وہ چیز پتہ چل چکی ہے دنیا کو، اور دنیا کیوں برداشت کرے گی بھائی؟ برداشت نہیں کرے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل رولز ہے. جو کنٹری میں ظلم ہوتا ہے کوئی مذہب کو لے کر یا کسی ایک ذات کے اوپر، تو دنیا کی UNCC نے یہ قانون بنایا ہے
کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس کو ختم کیا جائے، یا نہیں تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے جی سی سی سے لے کر OIC کے بھائیوں نے، ہمارے مسلم کنٹریوں نے جس طریقے سے احتجاج کیا تھا اور جو برہمی کا اظہار کیا، آج اس کا فائدہ ساری UNCC اقوام متحدہ تک جا پہنچا ہے۔ آج ہر پارلیمنٹ میں، چاہے امریکہ کے ہو وائٹ ہاؤس میں، یا لندن کے ہو، یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا یورپ کے کہیں پہ بھی ہماری فکر ہو گئی ہے لوگوں کو۔ ہر ان کی پارلیمنٹ میں ہماری بات چل رہی ہے، ہم مسلمانوں کے انصاف کی بات چل رہی ہے، اور جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ناانصافی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جو ترچھی آنکھ سے ہم کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہماری بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا، اس کے بعد غلط وعدے کیے گئے، جملے بازی کی گئی، جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا، اس کے بعد گیان واپی مسجد کا نکالے تھے یہ لوگ، شیولنگ کو لے کے آئے تھے، بیچ میں ایک پھوارے کو لے کر شیولنگ بتائے تھے یہ لوگ، اور ہمارے خواجہ غریب نواز اجمیر کو ایک الگ طریقے سے دیے تھے۔ لیکن یہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ نجیز حرکتیں جو کرتے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے اوپر CAA NPR NRC جیسی نجیز حرکت کی گئی، ہمارے اوپر ٹیبل طلاق جیسے ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی، ہمارے حجاب کے اوپر یہ لوگ کرناٹک سے شروع کرے تھے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے UP کے، جس میں یہ سارے اس وقت ساری دنیا میں تبصرے چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اتنا ظلم اخر مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جواب ان کو دینا پڑے گا ہر حال میں۔ کب تک یہ خاموش بیٹھتے رہیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو دینا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا، اور کارروائی کرنی پڑے گی۔ جو ہمارے گستاخی کیے ہیں، گستاخ رسول ہے، ان کو سزا دینی پڑے گی، ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی، کیونکہ اب ہمارے ساتھ الحمدللہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آپ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ابو فضل، اور دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بھائی کو، قربانی دل کھول کے کریے، اور غریبوں کی خاص کر مدد کریے، اور صاف ستھرا رکھیے اپنے بستیوں کو، اپنے گھروں کے پاس، گھروں کے باہر کسی کچرا ڈالنے مت دو، وہ ایک تھیلی میں ڈال کر کنڈی میں ڈالیے، زبالے میں ڈالیے۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ۔ کل عام وانتم بخیر، عیدکم سعید ہے انشاءاللہ، کل عام تم خیر، السلام علیکم۔